افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا ہم پروگرام درس قرآن میں استقبال کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے واقعی آپ کے لیے، اس لیے کہ ایک ایسا عظیم سورہ جس کی تلاوت ہم اور آپ اکثر کیا کرتے ہیں، اور یہ بات ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس سورے کی جو شروعاتی آیات ہے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو وہ سورہ مکمل بھی یاد ہوگا۔ لیکن مفاہیم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس میں کیا مفاہیم ہے، کیا حکم دیا گیا ہے، اس لحاظ سے ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور خود اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کم جانتے ہیں۔ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ جس سورہ کے بارے میں یہ اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، آخر وہ سورہ کون سا ہے؟ وہ سورہ کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم سورہ یاسین کے سلسلے سے گفتگو شروع کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کی آیات پیش کریں، اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب سے کہ اس سورہ یاسین میں کن کن موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 36 نمبر پہ آتا ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں کل ملا کر کے 83 آیات ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ موضوعات کیا کیا ہیں آئیے جانتے ہیں، روبرو کراتے ہیں جناب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 83 آیتیں ہیں، تو کتنے اس میں جو پارٹ ہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی سورہ مبارکہ یاسین، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور الحمدللہ۔ آج پہلے سوال سے متعلق جو آپ نے معلوم کیے ہیں کہ اس سورہ کے موضوعات کیا کیا ہیں اور کتنے حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور اس میں انہی موضوعات سے متعلق جس طریقے سے مکی سوروں میں توحید، معاد، وحی، قرآن اور نذارت و بشارت سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس سورہ مبارکہ میں یہی انداز بالکل مکی سوروں کا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا انداز بھی وہی انداز ہے جو مکی سوروں کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ 4 موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید اور اس آسمانی کتاب کے نازل کرنے کا مقصد اور اس کے گروردہ ہونے والوں کا بیان ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ان تمام چیزوں کو 1 سے لے کے 11ویں آیات تک بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کہ انبیاء الہی میں سے 3 انبیاء کرام کی رسالت اور ان کی توحید کی طرف کیفیت، یعنی توحید کی طرف دعوت دینے کی کیفیت، کہ انہوں نے لوگوں کو کس طریقے سے توحید کی طرف بلایا ہے، ان کا انداز دعوت کیا تھا، ان کا طرز گفتگو کیا تھا، اس سلسلے میں بات کی گئی ہے، اور انہوں نے وہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے مثلا گفتگو کی ہے،
اور ان کے سلسلے میں جو زبردست مارکہ آرائی یا گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کا یہ سورہ گفتگو کرتا ہے، اور یہ گفتگو چلتی ہے 11ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت کریمہ تک۔ تو یہ دو حصے سورہ مبارکہ کے بیان ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا یہ تیسرا حصہ جو 33ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ 44 یعنی 44 آیات تک چلتا ہے۔ اس میں توحید کے اوپر کشش نکات ہیں جو توحید کے سلسلے میں خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ میں پیش کیے ہیں، جن سے عالم ہستی چھلک رہی ہے، اور یہ سارا جہان گواہی دے رہا ہے کہ اس نظام کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور دو نہیں ہو سکتے، یعنی توحید سے متعلق نکات بیان کیے ہیں اور عالم ہستی کو پیش کیا گیا ہے کہ اس عالم ہستی کو دیکھو، اپنی خلقت کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، عالم ہستی کو پیش کیا گیا ہے، اور جس میں پروردگار عالم کی فصیح و بلیغ نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے حصے میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے موضوع، وہ چوتھے سلسلے میں چوتھے حصے میں یہ سورہ بیان کرتا ہے کہ حصہ ماد اور قیامت سے مربوط ہے، یعنی قیامت کے سلسلے میں چوتھے حصے میں سورہ مبارکہ میں بات کی گئی ہے کہ قیامت کس طریقے سے ہونے والی ہے، اور اس کے مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ حشر و نشر کی کیفیت، قیامت کے دن سوال و جواب کی کیفیت، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اختتام پر جنت و جہنم کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ کا آخری بیان جنت و جہنم کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کا بیان ہے۔ اس طریقے سے اس میں بہت اہم اور دقیق نقطے موجود ہے، پوشیدہ ہے، اور ان چاروں مباحث یعنی ان چاروں موضوعات کے درمیان میں سورہ مبارکہ یاسین درمیان میں کبھی کبھی بے خبروں کو بیدار کرنے اور دل ہلانے دینے والی آیات بھی پیش کرتا ہے تاکہ انسان کا روح و قلب بیدار ہو جائے۔ اس طریقے سے سورہ مبارکہ یاسین میں ان چار موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رسالت، اور اسی پہلے حصے میں آسمانی کتاب کے نازل ہونے کا مقصد، دوسرے حصے میں جو بیان کیا گیا ہے ان انبیاء الہی کو، جو 3 انبیاء الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دی ہے جو مثلا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیسرے حصے میں سورہ مبارکہ جس موضوع کو بیان کرتا ہے وہ توحید الہی کے پرکشش نکات کو بیان کرتا ہے اور عالم ہستی کو سامنے پیش کرتا ہے۔ اور چوتھے حصے میں سورہ مبارکہ یاسین معاد و قیامت کے سلسلے میں بات کرتا ہے، اور اسی چوتھے حصے میں آخر میں جنت و جہنم کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے۔ اس طریقے سے سورہ مبارکہ یاسین میں ان 4 حصوں پر مسلسل اور مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ چلیے انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ ناظرین آپ تک پہنچائی جائے گی۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جیسا کہ ابھی آغا نے کہا 1 سے 11، 11 سے 33، 33 سے 44، 44 سے پھر 83 یعنی 83 آیت تک۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کریں گے، جو 1 سے لے کے 11 آیت تک ہے۔ عربی متن پیش کرتے ہیں حضرات، سماعت۔ آئیے ناظرین اب آپ کو ہم میننگ سناتے ہیں، ذرا باغور ہو کے سنیے۔
پہلی آیت دوسری آیت مختصر ہے، لہٰذا ہم ایک سلسلے سے پڑھتے چلے جائیں گے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہو گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرے اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں، انہی لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے میننگ بھی سن لی ہے، اب آئیے سوال و جواب کا باقاعدہ طور سے سلسلہ شروع کیا جائے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات چل رہی ہوگی کہ سورہ یاسین کی بہت سی فضیلت ہے۔ واقعی اگر ساری فضیلت کو بیان کیا جائے تو 8 سے 10 منٹ صرف ان فضیلتوں کو بیان کرنے میں لگ جائے گا۔ یقیناً سورہ یاسین کے سلسلے سے جو الگ الگ کتابوں میں جو سورہ یاسین کو بھی لکھا گیا ہے، وظائف الابرار ہے، تحفۃ العوام ہے، قرآن مجید ہے، تفسیر ہے، ہر جگہ جہاں بھی سورہ یاسین ہے اگر تحریر تو تقریباً اس کی فضیلت بھی وہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا ایک فضیلت کو ہم نے سنایا آپ کو، بہت زیادہ فضیلت ہے، رات میں پڑھیں، صبح میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، کبھی بھی پڑھیں، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ پہلا سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، جو یاسین، یہ حروف مقطعات جیسا کہ آقا نے کئی دفعہ بیان کیا ہے اور خود ہمارے علم میں اضافہ ہوا، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوا، اس سورہ یاسین اس سورہ حروف مقطعات کے ذریعے شروع ہو رہا ہے۔ تو آقا سوال یہ ہے کہ یاسین جو کہ حروف مقطعات ہے، یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے؟ اگر نام ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا یہ جو انسان اور ہیں، بشریت ہے، ان کے لیے عائد نہیں ہو سکتا؟ جبکہ بعض مفسرین کا نظریہ یہی ہے۔ یہاں سورہ مبارکہ یاسین کو بھی حروف مقطعات سے، جس طریقے سے دوسرے سورہ تقریباً 27 سورے ہیں جو قرآن مجید کے حروف مقطعات کے ذریعے شروع کیے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، حام میم تنزیل ہے، یہ وہ سورے ہیں جن کو حروف مقطعات کے ذریعے شروع کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل اس بات کی وضاحت تھوڑی سی مختصر انداز میں کر دیں کہ حروف مقطعات سے سوروں کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ دلیل کس بات کی ہے کہ حروف مقطعات کے ذریعے سورے کا آغاز ہو۔ ضرور۔ جیسا کہ سورہ یاسین کا یہ سورہ پہلی آیت یاسین سے کو جو ہے پہلی آیت قرار دیا گیا ہے۔ اب تمام مفسرین اور تمام مترجمین جتنے بھی ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یاسین کا کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ یاسین کے نیچے یا برابر میں ترجمہ کرتے ہوئے یاسین ہی اس کا ترجمہ کر دیا۔ جی ہاں۔ یہاں ایک تو گفتگو ہم آپ کی خدمت میں، جبکہ آپ نے بھی خود بتایا کہ ہم نے کئی سوروں کی مسلسل سورہ مقطعات کے سلسلے میں کئی سوروں میں یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن آج بھی ہم آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں سورہ یاسین سے متعلق مقطعات، حروف مقطعات کے سلسلے میں چند لمحے گفتگو کو پیش کر دیں۔ اگر چند لمحے ہم آپ کے سامنے حروف مقطعات سے متعلق گفتگو کو پیش کریں گے تو چونکہ پھر بیان کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا، لیکن اگر ہم حروف مقطعات کو یہاں نہیں چھیڑتے اور گفتگو کو آگے سے شروع کر دیتے ہیں تو بیان میں ربط پیدا نہیں ہو سکے گا۔ نہیں، بہتر ہے کہ آپ اس کا بتائیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلا ایپیسوڈ جو گزرے ہیں وہ ہر کسی نے دیکھ لیا ہو، لہذا ہم یہاں پر چند لمحے مختصر حروف مقطعات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ضرور۔ حروف مقطعات یعنی الگ الگ حروف، جدا جدا حروف، اس کو سبھی جانتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے یاسین خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کچھ حروف ہیں جو ایک جدا ہے۔ اب یہاں پر جو حروف مقطعات کا ترجمہ مثلاً کرنے والوں نے یاسین ہی ترجمہ کیا ہے، یا پہلے سورہ بقرہ میں دیکھیے الف لام میم کا ترجمہ کرنے والوں نے الف لام میم ہی ترجمہ کیا ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو مثلا جانا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور دلیل مثلا یا نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب جان ہی نہیں سکتا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم جب ہمیں تفسیر کا درس دیتے تھے تو وہ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہر کمپنی، ہر جگہ، ہر بڑے بڑے اداروں میں ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، ہر جگہ بڑے بڑے محکموں میں کوڈ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ اتنے عظیم کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وہی انسان سمجھتا ہے جس نے ٹریننگ لے رکھی ہے یا جس نے وہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ باقی ہمارے سامنے مثلا وہ گفتگو کر رہے ہیں وائرلیس وغیرہ پہ یا موبائل وغیرہ پہ، وہ اپنے کوڈ ورڈ استعمال کر رہے ہیں، مگر ہمارے سامنے ہے، آواز بھی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوڈ ورڈ میں، جبکہ ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں، وہی زبان ہے، جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ میں الفاظ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں تو وہ کوئی صاحب بہت بڑی دوسری زبان کو استعمال کر رہے ہیں جس کے الفابیٹس کو ہم نہیں پہچانتے، نہیں، ہماری ہی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، مگر کوڈ ورڈ میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہی سمجھتے ہیں جو اس تعلیم کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم اس بات پہ زور دیتے تھے کہ حروف مقطعات اللہ اور آل محمد کے درمیان میں کوڈ ورڈ ہیں جن کو اللہ یا آل محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، نہ سمجھتا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے دوسری کمپنی اور بڑے بڑے اداروں کے درمیان میں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں کا یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اس کے رسول اور محمد و آل محمد کے درمیان میں، یعنی پروردگار عالم نے جو سمجھانا چاہا ہے بس وہ آل محمد علیہ السلام سمجھے ہیں۔ یہ کوڈ ورڈ والی گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے تمام مفسرین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام ترجمہ کرنے والے مترجمین کے ترجمے کر کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، مثلا جتنے ترجمے ہماری نگاہ سے اس وقت اس عمر میں گزرے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے الف لام میم کا مطلب بتا دیا ہو کہ الف لام میم کا مطلب یہ ہے اور یاسین کا مطلب یہ ہے، بلکہ جتنے بھی قرآن مجید متفق علیہ، چاہے سنی اہل سنت کے ترجمے ہو یا اہل تشیع کے ترجمے ہو، سب نے یاسین کا مطلب یاسین ہی لکھا ہے، الف لام میم کا مطلب الف لام ہی لکھا ہے۔ یہ مطلب نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور آل محمد کے علاوہ ان کی کوئی تفسیر اور ان کی کوئی توضیح نہیں جانتا۔ ایک بات تو یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن جو عظیم مفکرین اور عظیم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات آخر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امتوں کے درمیان اور تمام لوگوں کے سامنے پروردگار عالم کی جانب سے لوگوں کو ایک چیلنج ہے، لوگوں کو ایک مثلا دعویٰ ہے کہ اگر تم بھی اپنے دعوے میں سچے ہو اور یہ قرآن کہتے ہو تم، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مسلسل یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اکثر و بیشتر وہ لوگ جو مطلب پیغمبر اسلام پر ایمان نہیں لائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے پیغمبر اسلام کی رسالت کے قائل نہیں ہوئے، جب پیغمبر اسلام ان کو قرآن مجید سناتے تو بجائے اس کے کہ ان کے دل میں مثلا نور اور ہدایت پیدا ہوتی تو وہ انکار کرتے ہوئے لجاجت کے ساتھ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن جس کا نام یہ اللہ کی طرف سے لے رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، کوئی نازل وادل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن تو خود انہی کا گھڑا ہوا ہے اور انہی کا بنایا ہوا ہے جس کو یہ منسوب کر رہے ہیں پروردگار عالم کی طرف، لہذا یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید حروف مقطعات بیان کرتے ہوئے اس عظیم اور عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مثلا اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگو جو تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود تیار کر لیا ہے، تو اس میں وہی لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو تمہاری زبان پہ صبح و شام روز مرہ روز طاری ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم الف بولتے ہو تو اس میں الف استعمال نہیں کیا گیا، با بولتے ہو تو با اس میں استعمال نہیں کیا گیا، تا بولتے ہو تو تا استعمال، جو الفاظ تمہاری زبان روز استعمال کرتی ہے وہی الفاظ اس قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ کسی سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے مٹیریل تو بالکل تیار ہے، اگر تم بھی ہمارے جیسی کوئی غذا یا کوئی بہتر چیز بنا سکتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ ہم نے بنائی ہے، تو اگر تم بھی دعوے میں سچے دکھا سکتے ہو تو مٹیریل کی تو تمہارے پاس کمی نہیں ہے، بنا کے دکھاؤ۔ لہذا اب قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ وہی تو الفاظ ہے جو تم اپنی زندگی میں روز مرہ استعمال کرتے ہو، کیا تم الف کو نہیں جانتے، با کو نہیں جانتے، تا کو نہیں جانتے، یا کو نہیں جانتے، سین کو نہیں جانتے؟ تو یہ وہی الفاظ ہے جو تمہاری زندگی میں روز مرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یعنی کوئی بشر ہوتے ہوئے ایسا باعظمت کلام کہنے پہ قدرت رکھتا ہے تو تم بھی انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہو جو اس قرآن مجید میں الفاظ استعمال
ہوئے ہیں، لہذا اگر واقعاً بشر کی طاقت کے حساب سے یہ قرآن مجید تیار کیا گیا ہے تو تم بھی ان میں مہارت رکھتے ہو، تم بھی عربی زبان میں مہارت رکھتے ہو، تم بھی الف با تا سا بولنے میں مہارت رکھتے ہو، تو ایک قرآن مجید ایسا بنا کے لے کے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کے اوپر نازل ہوا ہے، کلام اللہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی طرف۔ تو پروردگار عالم نے حروف مقطعات کے ذریعے سے، اور حروف مقطعات یعنی قرآن مجید، اس کے عظیم جملے، انہی الفاظ کے ساتھ جو الفاظ ہم روز استعمال کرتے ہیں، ایسے عظیم جملے، ایسے عظیم مفاہیم و مطالب اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کے دل میں بات اترتی چلی جائے، اور اثر اتنا ہوتا انسان کے دل پہ اتنا اثر ہوتا چلا جائے کہ وہ گویا علم و حکمت کے خزانے اس کے سامنے ظاہر کر دے، اور علم و حکمت کے خزانے اس کے سامنے انڈیل دے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ کلام اپنے آپ میں انہی الفاظ کا مرکب مجموعہ ہے جن کو تم استعمال کرتے ہو، لیکن اس میں مفاہیم و مطالب کے وہ خزانے ہیں جو نہ تمہاری سمجھ میں کبھی آ سکتے ہیں اور نہ تمہاری ذہنوں کی کبھی اپج ہو سکتے ہیں۔ لہذا اتنی دل جمی کے ساتھ انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں فرحت اور خوشی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور گویا انسان اتنا منہمک ہو کے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید میں غور و فکر کرنے لگتا ہے تو روشنی کے دروازے اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسا کلام ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، جبکہ انہی الفاظ کا مجموعہ ہے جو تمہاری گرفت میں ہے، جنہیں تم روز استعمال کرتے ہو۔ یہ ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں گفتگو۔ بہت شکریہ آغا، واقعی ایک علم آپ نے جو ہمارے ناظرین کو دیا، اس کی ضرورت تھی، اور یہ واقعی چیلنج ہے کھلا ہوا آج بھی لوگوں کے درمیان میں۔ اگر چیلنج ہے تو آؤ کوئی اس کو سورہ یاسین کی میننگ بتا دے۔ لیکن آغا جو ہم نے سوال کیا تھا کہ یاسین حضور کا نام ہے یا بشریت، انسانی بشریت کسی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، اس کا جواب ابھی نہیں دے پائے آپ؟ چشم، آپ نے شروع میں یہ سوال ضرور کیا تھا، لیکن اگر ہم گفتگو حروف مقطعات کے سلسلے میں نہ بیان کرتے اور گفتگو نہ کرتے تو کلام میں چاشنی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے مختصر انداز میں پہلے حروف مقطعات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر دی۔ اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یا یہ تمام نوع انسانی کو یاسین کہہ کے پکارا گیا ہے؟ چونکہ یہ حروف جو ہے، یہ الفاظ یاسین یا اور سین سے مرکب ہے، یا حروف ندا ہے، اور سین سے مراد بہت سے مفسرین نے لیا ہے کہ سین سے مراد تمام نوع انسانی ہے، یعنی جتنے بھی انسان یعنی یہ خطاب کیا جا رہا ہے یا انسانوں، یعنی انسانوں سے یہ خطاب ہے۔ لیکن یہاں پر اکثر مفسرین، یعنی تمام مختصر مفسرین کے جو اس بات کو کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد تمام نوع انسانی ہے، لیکن اکثر و بیشتر، بلکہ یہ کہیے کہ بے پناہ مفسرین اور خصوصاً علماء تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں یاسین سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ لہذا اس کی دلیل پیغمبر اسلام کا نام یاسین ہے، اس کی دلیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام جو اتنی عظیم دلیل ہے کہ یقیناً اگر انسان عقل سے کام لے اور تعصب کی اینک اپنی نگاہ سے اتار دے تو انسان اس دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جو امام صادق علیہ السلام نے اس پر دلیل دی ہے کہ یاسین سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام دلیل دیتے ہیں کہ یاسین اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یاسین جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ وہ دلیل علی ذالک، اس کی دلیل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یاسین ہے؟ تو دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والدلیل علی ذالک قولہ تعالی، پروردگار عالم کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور یاسین سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ والدلیل علی ذالک
یہ دلیل اس پر یہ ہے قولہ تعالیٰ، پروردگار عالم کا یہ قول، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہو اور آپ صراط مستقیم پر ہو۔ لہذا اگر یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے رسولوں میں سے ہو اور آپ صراط مستقیم پر ہو۔ لہذا پروردگار عالم کا یہ قول اس سورہ مبارکہ یاسین میں پہلے شروع ہوتا ہے، یاسین سے یہ سورہ، اور اس کے بعد جب تیسری آیت پہ یہ سورہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے انک لمن المرسلین، چوتھی آیت میں کہتا ہے علی صراط مستقیم، آپ رسولوں میں سے ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا کسی کا نام لے کے پہلے پکارا جائے کسی کا نام لے کے اور بعد میں مثلا رخ کر دیا جائے کسی دوسرے کی طرف۔ تو یہاں یہ آیہ کریمہ اور اس سورہ مبارکہ کی اگلی جتنی بھی آیہ کریمہ آ رہی ہیں وہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں یاسین سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ واقعی علم کا سمندر ہے جو سورہ یاسین کی تفسیر جیسے جیسے آپ تک پہنچے گی اس کو سنتے جائیے، سمجھتے جائیے، دل و دماغ میں محفوظ کرتے جائیے، اور خدا بند عالم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم یہ ایک نیک توفیق تو نے عنایت کی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدایا ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم سننے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ ہم کریں تو یقیناً ہم جہنم سے نجات پا جائیں گے اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رہتے ہوں وہاں پر آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک واقعی دیکھا جائے کہ الجھی ہوئی جو گتھیاں اس کو سلجھا کر کے آسان لفظوں میں کئی مفسرین کی تفسیر کو پڑھ کر کے ایک محنت کا مجموعہ گلدستے کی شکل میں آپ ناظرین کو دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوشش اگر بارگاہ الہی میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی سوارت ہو جائے گی۔ میں بھی ناظرین کا اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ چلیے الحمدللہ، تو ناظرین اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ واقعی آپ کو دلچسپی ہوگی کہ اس کے بعد کی کیا گفتگو ہے، تو اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل وین۔ خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر